السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 10 کی انگلش کی یونٹ نمبر 12 سے ہے، جو بیسکلی ایک پوئم ہے، اور یہ پوئم ہماری شاعرہ میری لائل نے لکھا ہے۔ یہ ایک آسٹریلین پوئٹس ہے۔ عنوان ہے دے ہیو کٹ ڈاؤن دا پائنز، یعنی وہ سنوبر کے درخت کاٹ چکے ہیں۔ پائنز سنوبر کے درختوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عنوان کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک سینٹینس کے شکل میں ملے گا، اور یہ سینٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کب یوز کرتے ہیں۔ یہ ہم تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہم حال اور ماضی کے درمیان ایک ربط کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس جو عمل ہے، بجائے اس عمل کے جو اس عمل سے نتیجہ نکلتا ہے، ہماری توجہ زیادہ تر اس نتیجے پر ہوتی ہے بنسبت اس عمل کے جو کہ یہاں پر مکمل ہوا ہو۔ تو جیسے ٹائٹل انڈیکیٹ کر رہا ہے، ٹائٹل ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ سنوبر کے درخت کاٹے جا چکے ہیں۔ تو کاٹنے کا عمل تو ہے، لیکن شاعرہ ہمیں اس طرف اشارہ دینا چاہتی ہے اس ٹائٹل سے کہ وہ جو قیمتی اثاثہ تھا وہ سنوبر کے درخت تھے، اور ان کو ان کی جگہ سے کاٹ دیا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ماحول میں اثرات تھے وہ سارے کے سارے اثرات اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور اسی حوالے سے پھر آگے تمام نظم تفصیل میں بیان کی گئی ہے، وہ شاعرہ کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ اس نظم میں 2 ہی سٹینزاز ہیں۔ فرسٹ سٹینزا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سنوبر کے درخت کاٹے گئے ہیں اس سے اس کے آس پڑوس جو نیبرہڈ ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور دوسرا جو سٹینزا ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سنوبر کے درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ماحول پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ماحول پر ایک برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے سٹینزا نمبر 2 میں پھر وضاحت کی گئی ہے۔ سٹینزا نمبر 1، دے ہیو وہ کر چکے ہیں، کٹ ڈاؤن کاٹنا، دا پائنز سنوبر کے درختوں کو، ویئر جہاں پر دے اسٹوڈ وہ ٹھہرے تھے، وہ سنوبر کے درخت کاٹ چکے ہیں وہاں سے جہاں یہ کبھی مقیم ہوا کرتے تھے۔ The wind ہوائیں will miss them ان کو یاد کیا کریں گی، the rain بارش بھی، when جب it's silver blind جب اس کا سرمائی چادر is down نیچے آ جائے۔ ہوائیں اب ان کو بہت یاد کیا کریں گی، بارش بھی، جب اس کی سرمائی چادر نیچے آ جائے۔ اچھا، اس نکتے کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ سرمائی چادر سلور بلینڈ سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے آسمان میں سارے بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ یا تو سلور کلر میں ہوتے ہیں یا گرے کلر میں ہوتے ہیں، جس کو اردو میں سرمائی رنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بارش برستی ہے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ شاعرہ یہاں پر کہنا چاہتی ہیں کہ ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہواؤں کو اکثر معلوم ہوگا کہ اب سنوبر کے درخت کاٹے جا چکے ہیں اور وہ ان کو یاد کریں گے۔ لیکن بارش تو کبھی کبھی ہوا کرتی ہے، تو جب بارش ہوگی وہ اپنی تمام برسات اور رحمت کے ساتھ جب نیچے اترے گی تو بارش کو احساس ہوگا کہ یہاں پر تو کبھی سنوبر کے درخت ہوا کرتے تھے اور اب وہ یہاں پر مقیم نہیں ہیں، مطلب کہ ان کو کاٹا جا چکا ہے۔ تو پھر بارشیں بھی اداس ہوں گی اور وہ ہواؤں کے ساتھ اس کو یاد کیا کریں گی کہ واہ، یہاں پر بھی کبھی سنوبر کے درخت ہوا کرتے تھے۔ کیا ہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے سنوبر کے درخت کو یہاں سے ہٹا دیے، ختم کر دیے اپنے مفادات کے لیے۔ They have stripped وہ اتار چکے ہیں، the bark کھال کو، چھال کو، from the wood درختوں سے، وہ درختوں سے ان کی چھال تک کو اتار چکے ہیں۔ the needly boughs نوکدار شاخیں، and the brown اور بھورے knobby nuts knobby سے مراد ہوتا ہے گومڑی دار، یعنی جس میں گریہیں لگی ہوئی ہوں۔ نٹس میووں کو کہتے ہیں، پھلوں کو کہتے ہیں۔ ٹروڈن سے مراد جن کو کچلا جا چکا ہو پیروں کے تلے، یا پھر جن کو روندا جا چکا ہو۔ into the ground زمین میں یا زمین پر، وہ درختوں سے ان کی چھال تک کو اتار چکے ہیں، اس کی نوکدار شاخیں اور بھورے کومڑی دار میوے یا پھل زمین پر کچلے جا چکے ہیں، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ The kind and friendly trees یہ مہربان اور رفیق درخت، where جہاں all day دن بھر small winds sound ہلکی ہلکی ہوائیں آوازیں کیے
चला करती हैं, जहाँ पर दिन भर हल्की हल्की हवाएं आवाजें किए हुए चला करती हैं। एंड ऑल डे लॉन्ग यानी कि सारा सारा दिन द सन सूरज और सारा सारा दिन सूरज प्लेज हाइड एंड सीक आग मचोली खेलता है विथ शेडोज सायों के साथ टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज यहाँ तक के ये बेतहाशा फैले हुए साए टर्न टू वन एक हो जाते हैं एंड और नाइट इज हियर और रात आ जाती है या रात छा जाती है। ये मेहरबान और रफीक दरख्त जहाँ दिन भर हल्की हल्की हवाएं आवाजें किए हुए चलती हैं और सारा सारा दिन सूरज सायों के साथ आंख मचोली खेलता है, यहाँ तक के बेतहाशा ये साए एक हो जाते हैं और रात हर तरफ छा जाती है या रात हो जाती है। They have cut down the trees, वो दरख्तों को काट चुके हैं and ended now, और अब खत्म कर चुके हैं the gentle colloquy से मुराद बोलचाल of bow and bow, शाख का शाख से। वो दरख्त काट चुके हैं और अब ख़त्म कर चुके हैं वो एक शाख की दूसरी शाख से मोहब्बत भरी शाइस्ता बातें। दे आर मेकिंग अ फेंस, वो बना रहे हैं एक बाड़ बाय क्रीक, नदी के किनारे, या फिर हम कह सकते हैं कि खाड़ी या कुदरती चश्मा। और फेंस की भी इसी तरह से और मायने भी हैं। फेंस जगले को भी कहते हैं और चार दीवारी को भी। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स, और वो सनोबर के दरख्त काट चुके हैं। फॉर द पोस्ट, वो खम्बों के लिए सनोबर के दरख्त भी काट चुके हैं। वो नदी के किनारे एक बाड़ बना रहे हैं या लगा रहे हैं, वो खम्बों के लिए सनोबर के दरख्त तक काट चुके हैं। When in the sunlight, when से मुराद बेरोनक मध्यम, in the sunlight सूरज की रोशनी में, for the ghosts भूतों के लिए, the naked trunks वो सिर्फ तन्ने ही लाई पड़े हुए हैं। naked trunk से क्या मुराद है, यानी कि सिर्फ तन्ने ही पड़े हुए हैं। इससे मुराद के उसके ऊपर जो फल थे या पत्ते थे वो सब झड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और अब सिर्फ सनोबर के तने ही बाकी रह गए हैं और वही पड़े हैं। अब सिर्फ भूतों के लिए सूरज की रोशनी में ये बेरोनक और मध्यम सिर्फ तने ही पड़े हैं। अ बर्ड, एक परिंदा, नेस्टेड देयर, जिसने यहाँ पर एक घोंसला बनाया था। इट विल सीक, वो अब तलाश करेगा। इन वेन, बेसूद, वो मेहनत तो करेगा, तलाश तो करेगा, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। दे हैव कट डाउन द पाइन्स, वो सनोबर के दरख्तों को काट चुके हैं। एक परिंदा जिसके यहाँ पर एक घोंसला था, अब वो बेसूद, वो बेफायदा अपने घोंसले की तलाश में इधर उधर भटकेगा, और अफसोस कि वो तो सनोबर के दरख्तों को काट चुके हैं। इस नज़म के बज़ाहिर मायनों से हटकर अब इसमें जो पोशीदा मायने हैं उसकी तरफ आते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि नज़म के पहले स्टेंज़ा में ये मंजर कशी की गई है कि सनोबर के दरख्त काटे जा चुके हैं और इससे बहुत हर तरफ उदासी छाई हुई है। हवाएं भी उदास हैं, बारिशें भी उदास हैं, और इनकी जो नोकदार शाखें थी, साथ में इनके जो भूरे रंग के फल थे, वो जमीन पर गिरकर लोगों के पैरों के तले रौंदे जा चुके हैं। और ये जो मेहरबान और रफीक दरख्त थे, किसके साथ रफीक दरख्त थे, किसके लिए मेहरबान थे? ये इंसानों के लिए मेहरबान थे, इंसानों के लिए रफीक थे। उसी के साथ आसपास की जो हयातियाती तनाव है, यानी कि परिंदे हो गए और दीगर जानवर हो गए, उनके लिए मस्कन का काम करते थे, घर का काम करते थे। इनको काट दिया गया है, जिसकी वजह से अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो सूरज था तो वो सारा दिन यहाँ पर आंख मचोली खेला करता था, और रात होने तक वो यहाँ पर उनका टाइम अच्छी तरह से पास हो जाता था और हवाएं चला करती थी। यानी कि ऐसी मंजरकशी की गई है कि दरख्तों के होने से यहाँ पर माहौल बड़ा खुशगवार और हर कोई खुश था और हर तरफ खुशहाली थी। अब स्टेंज़ा नंबर 2 में ये मंजरकशी की गई है कि दरख्त तो काटे जा चुके हैं, लेकिन किस मकसद के लिए काटे गए हैं? इतना कीमती असासा अगर काटा जा रहा है, इसको रोए ज़मीन से साफ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा मकसद होगा। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपनी नदी के किनारे जंगले या बाड़ या चार दीवारें देने के लिए इन्होंने इतने खूबसूरत सनोबर के दरख्तों को काट दिया है।
اس صنوبر کے درختوں کو صرف اپنے بے مقصد ایک فضول سے کام کے لیے انہوں نے استعمال میں لایا ہے، اور اب اس کی جو تنے ہیں جو کہ یعنی کہ کام میں لگ چکے ہیں اور جو تنے رہ گئے ہیں اب وہ زمین پر ایسے ہی بے سود پڑے ہوئے ہیں اور یعنی کہ بھوتوں کے لیے پڑے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر لائنز میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر پرندوں کے جو گھونسلے ہوا کرتے تھے، ان درختوں کی موجودگی سے پرندوں کے گھونسلے ہیں، اور ان گھونسلوں کے بھی اب کوئی نام و نشان نہیں رہا، پرندوں کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، اور اب وہ بیچارہ مارا اپنے گھر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ لیکن افسوس کہ صنوبر کے درخت کاٹے جا چکے ہیں۔ پہلے سٹینزا میں جو منظر کشی کی گئی اس سے ہمیں بتایا گیا کہ صنوبر کے درختوں کے ہونے سے کیا کیا خوشحالیاں اور کیا کیا فوائد تھے۔ دوسرے سٹینزا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صنوبر کے درختوں کے کٹ جانے کی وجہ سے جو نقصانات سامنے آئے ہیں اور جو اداسی چھائی ہیں وہ کیا کیا ہے۔ اب اس نظم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نظم کو لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے جو کہ واضح نظر آتا ہے کہ صنوبر کے درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور جو بھی درخت ہو کسی بھی قسم کے درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ ڈیفارسٹیشن اس عمل کو کہتے ہیں۔ جنگل کٹائی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے کہ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ اپنے آبپاشی کی زمینوں کے لیے یا کاشتکاری کے لیے یا شہر کاری کے لیے یا انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں جنگلوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دنیا اور بھی بہت وسیع ہے، اور بھی بہت یعنی کہ زمین پڑی ہوئی ہے، ہمیں وہاں جا کر آباد ہونا چاہیے۔ ہمیں جنگلوں کی طرف رخ کر کے جنگلوں میں جو مخلوق آباد ہیں ان کی زندگیاں برباد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے یعنی کہ جنگل کٹائی کا عمل، یہ قدرت کے لیے ہی نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ ایک ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ماحول کی خوبصورتی کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس سے ہماری صحت پر براہ راست اور بالواسطہ اثرات پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشینری کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں باہر اوپر آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، اگر جس ماحول میں درخت آباد ہو وہاں پر یہ درخت جو ہیں فلٹرز کا کام دیتے ہیں اور انسانوں کے لیے جو آب و ہوا ہے وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر درخت موجود نہ ہو تو وہاں پر یہ ہمارے پاس فلٹرز موجود ہی نہیں ہوتے، تو جس سے ہماری صحت پر براہ راست نقصان ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ یہ جو ہوا میں مختلف قسم کے آلودگیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انسان کو صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مختصراً یہ نہ صرف ہمارے زندگیوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے بلکہ یہ اس سے بڑھ کر حیوانی زندگی کے لیے، جانوروں کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جس طرح سے سمندروں میں حد سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، ان کا شکار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے حد سے زیادہ جنگل کٹائی کرنے کی وجہ سے بھی جو زمین پر جانور آباد ہیں وہ بھی اس سے ختم ہونے کے کگار پر ہے اور ناپید، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ تمام جو انڈینجرڈ اسپیشیز آف میملز ہے، اینیملز ہے، پلانٹس ہے، یہ ایک نہ ایک دن اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ تو شاعرہ اس لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افسوس کر رہی ہے انسانوں کی تقدیر پر، انسانوں کی حرکات پر، اس نظم کے ذریعے سے اپنے افسوس اور اداسی کا اظہار کرتی ہے۔ والسلام۔